اور شیخ صاحب کیونکہ حکومت اس چیز میں یقین رکھتی ہے کہ ہمیں معاملات کو عوام کے سامنے بھی پبلکلی ڈیل کرنا چاہیے، وجہ اختلاف کیا بنی ہے؟ کیونکہ کل پارلیمانی میٹنگ میں وزیر اعظم نے یہ تو کہا افغانستان کے معاملات ہیں، ایک کنٹینیوٹی رہتی ہے، ایک تسلسل رہتا، وہ یہ چاہتے تھے، کل انہوں نے خود میٹنگ میں بتایا ہے، یہی وجہ ہے اختلاف ہے یا کوئی اور بھی ہے؟ جنرل فیض صاحب کا انہوں نے نام نہیں لیا، ایسے ہی دیکھیں. اور میں اس کو بھی برا سمجھ رہا ہوں کہ اتنے دنوں سے میڈیا نے، اور میں اس کو بھی، یہ میری 15ویں منسٹری ہے، میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ کیبنٹ کے خبریں جو ہیں لوگ باہر آ کے بتاتے ہیں صرف اس لیے آپ سے اچھے تعلقات رکھنے کے لیے. تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جو موجودہ ڈی جی آئی ہیں ان کا تسلسل ضروری ہے افغانستان کے لیے؟ کیونکہ کل یہ خبریں چلی ہیں، تمام اخبارات میں بھی ہیں اور نیوز ٹی وی پر بھی. خبروں کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، آپ مجھ سے انٹرویو لے رہے ہیں، آپ میری بات کریں شہزاد صاحب پلیز. دیکھیں نہیں ہوئی یہ بات، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، کوئی بات نہیں ہوئی ایسی. افغانستان کی صورتحال ڈسکس ہوئی ہے اور ہونی چاہیے تھی، اور قوم کو، پارٹی کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا، وہ انہوں نے لیا ہے. نہ کسی کا نام کا ذکر ہوا، نہ کچھ ہوا ہے. اب آپ خبر بنانے کے لیے جو مرضی چاہیں تو بنا لیں. اچھا، لیکن اس سے پہلے جو پی ٹی آئی کے چیف وپ ہیں عامر ڈوگر، انہوں نے تو ایک چینل پر جا کے ندیم ملک صاحب کے پروگرام پہ، سمر ٹی وی پہ، یہ انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نے کیبنٹ میٹنگ میں یہ کہا کہ میں چاہتا تھا کہ تسلسل رہے ڈی جی آئی ایس آئی کا افغانستان کے معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے. سر جی میں اپنی بات کا جواب دے ہوں، میں اپنی بات کا پیرا دوں گا، میں کسی کا ذمہ دار نہیں ہوں، میں اپنی بات کا پیرا دے رہا ہوں، کوئی بات ایسی نہیں ہوئی. تو پھر شیخ صاحب آپ کی نالج میں کیا ہے، اختلاف کس ایشو پہ تھا؟ پھر کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے. کس چیز کا اختلاف ہونا جی، میرا مطلب ہے. کل بھی جب میٹنگ کے بعد آپ سے میڈیا نے گفتگو کی تو آپ نے کہا کہ وزیر اعظم پولیٹیکل، سیاسی پرسپیکٹو میں سوچ رہے تھے. کیا ایگزیکٹلی اس بات کا مطلب تھا کہ وزیر اعظم کس اینگل سے سوچ رہے تھے اس ایشو پر؟ دیکھیں شہزاد، میں بار بار کہہ رہا ہوں، کیوں میں اوائڈ کر رہا ہوں انٹرویو دینے سے؟ کیونکہ آپ سوال چاہتے ہیں، آپ کی مرضی کا جواب آئے. آپ کا سوال کرنے کا رائٹ ہے، جواب دینے کا میرا حق ہے. بالکل ایسا ہی ہے، آپ سوال کریں جو آپ کا جی چاہے، جی جی، لیکن رپلائی کرنے کا رائٹ میرا ہے. سو وہ ایز پرائم منسٹر ہے، وہ سوچ رہے ہوں گے کچھ، انہوں نے یہ شیئر نہیں کیا. اور جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں صاحب محترم کا نام لیا گیا، فلاں کا لیا گیا، بالکل کسی کا نام نہیں لیا گیا. اس پہ آپ نے دیکھا ہے کہ اپوزیشن کا بھی ریاکشن آیا ہے، اور شہباز شریف ہو، مولانا فضل الرحمان صاحب ہو، وہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کے وقار کو اتنا نقصان نریندر مودی نے نہیں پہنچایا ہے جتنا وزیر اعظم عمران خان نے پہنچایا ہے. ڈان لیگز عمران خان نے کی تھی نا، اور دھرنا عمران خان نے دیا تھا اسلام آباد میں. سر جی آپ عمران خان کی خوش قسمتی سمجھیں کہ اس کو ایسی نکارا، نکٹھو، ناکام، رنگ پسٹن بیٹھے ہوئے، پلگوں میں کچرا پھنسا ہوا، جس اپوزیشن کا انجن دھواں دے رہا ہو، وہ عمران خان 4تھا سال لگ گیا ہے جی. 5واں سال تو ہوتا ہی الیکشن کا ہے. دیکھیں یہ سال ہی ہم نے اپنی کارکردگی بتانی ہے شہزاد. یہ اپوزیشن اس قابل ہوتی، آج تک مجھے بتائیں کہ کوئی جلوس، کوئی ایسا جلسے کر کے. میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ حالات خراب ہیں، اپنی جانیں تو یہ بلٹ پروف گاڑیوں میں رکھتے ہیں، اور ایک کلاس بلٹ پروف رکھتے ہیں گاڑی، کیونکہ ان کی جان بڑی قیمتی ہے. اور غریبوں کو رکھا ہوا ہے گاڑیوں پہ لمکنے کے لیے اور جلسوں میں آنے کے لیے. خدا کے بندو، دنیا کس طرف جا رہی ہے، ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے کس قدر خدشات ہیں، آپ کو عقل کو ہاتھ ڈالیں. شیخ صاحب اس وقت اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ جب وزیر اعظم عمران خان اپوزیشن میں تھے تو وہ تنقید کرتے تھے کہ نون لیگ جو ہے وہ پاک فوج کو بھی پنجاب پولیس بنانا چاہتی ہے، لیکن اب وہی تنقید عمران خان پہ ہو رہی ہے کہ وہ جو ہے اپنی مرضی کے لوگوں کو لگانا چاہتے ہیں تاکہ اپنی مرضی کے کام کروا سکیں. یہ اب اپوزیشن کا بیانیہ ہے، یہ ان کا موقف ہے اس ایشو پر. فوج ایک پاکستان کا عظیم محب وطن اور دنیا کا ایسا ادارہ ہے کہ دنیا کو سمجھ نہیں آئی. 42 ایجنسیوں کو، دنیا کے 42 ملکوں کی ایجنسیوں کو پاکستان کی ایجنسیوں نے کابل میں شکست دی ہے. اور فوج اپنے سسٹم کے تحت چلتی ہے، اور فوج اپنے طریقہ کار کے تحت چلتی ہے، اور وہ طریقہ کار کے تحت ہی چلے گی. وہ اپنے طریقہ کار سے پیچھے نہیں ہٹے گی، کیونکہ ان کا بھی ایک طریقہ کار ہے، اور سیاستدان ڈیفرنٹ اینگل سے سوچتے ہیں. آپ ان کی بات کر رہے ہیں کہ ایک گھر میں وہ ناظم الامور آئی، امریکن ناظم الامور، چچا سے علیحدہ ملی اور بھتیجی سے علیحدہ ملی، حالانکہ ایمبیسڈر بھی نہیں ہے. شیخ صاحب
शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान के अलावा मरीम नवाज ने भी बड़ी सख्त तनकीद की है वजीर आजम पर, और उन्होंने कहा है कि जितने फैसले हो रहे हैं, जो की अपॉइंटमेंट्स होती हैं, वो जादू टोने की वजह से होती हैं, फाल निकाल के लिए फैसले किए जा रहे हैं, और इसलिए हर मामला जो है वो हुकूमत मिस हैंडल कर देती है, चाहे वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन का मामला हो या यहाँ पे DGI के अपॉइंटमेंट का मामला हो। देखें, जन्नात भी खुदा की मखलूक हैं फजल रहमान साहब, मरीम जन्नात भी जो हैं मौलाना फजल रहमान मरीम फजल रहमान ने भी कहा जन्नात भी खुदा की मखलूक हैं। सो वोट पड़ने हैं, वोट होने हैं। इमरान खान का ये पूरा मुसम्मम इरादा है कि EVM मशीन पे कराएं, ये कहते हैं पर्ची पे ठप्पा लगे। इसका बैठकर फैसला कर लें, ये ना हो कि सर मंडवाते ही ओले पड़ जाएं और इलेक्शन से पहले ही कहना शुरू, अभी से कहना शुरू हो रहे हैं ये रिगिंग हो रही है। पाकिस्तान में तो कोई इलेक्शन ऐसा नहीं है जिस पे ये इल्ज़ाम ना लगा हो कि रिगिंग नहीं हुई। हाँ, लेकिन शेख साहब जरा इस बयान की वजाहत कर दें, क्योंकि जब मैं सवाल कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि जिन्नात भी खुदा की मखलूक है, तो वो तो इसको इंडोर्समेंट ले लेंगे कि हमने जो बात की उसकी इंडोर्समेंट कर दी है शेख रशीद साहब ने। और सर ऐसे ही ये दिल खुश कर रहे हैं बातें कर करके। मैंने भी दिल पेशौरी करते हुए ये बात कही है, अल्लाह की मखलूक है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई जिन्नात हैं या नहीं है, मेरी सोच, मैं किसी मसले में नहीं पड़ता, क्योंकि अब मेरे शहर में आप देखें ना कि लोग तावीज़ शवीज़ लेते हैं दरगाहों से, पीरों से, लेकिन ये कहना कि जनाब अली के कोई जादू टूना कर रहा है, तो ये इससे क्या, ऐसे ही आप बेवजन की बात है, कोई वजन नहीं है इसमें, कोई वजन नहीं है। ऐसे खाम खा किसी की फैमिली पर बात करना जो है, फिर कल इनकी फैमिली पे जब बात होती है, खुदा ना करे हो, अल्लाह ना करे, हर एक की अल्लाह ताला शर्म पर्दा रखे, तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, सियासी बातें करें। अच्छा, लेकिन शेख साहब इस हुकूमत के हवाले से बड़ा क्रिटिसिज्म ये हो रहा है, बड़ी तनकीद ये हो रही है कि जो की अपॉइंटमेंट्स है उसमें या तो मिसमैनेज किया जाता है या कभी मुशावरत नहीं की जाती। मिसाल के तौर पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाया, आप खुद उनकी तारीफ करते रहे, हुकूमत ने लगाया, अब हुकूमत चाहती है कि उनको जो है इस्तीफा दे दे। वो नैब चेयरमैन आपने बगैर मुशावरत के उनको कानून में तब्दील करके एक्सटेंशन दे दी कि जब तक नया चेयरमैन नहीं आता वो अपना काम करते रहेंगे। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के मामले पे सुप्रीम कोर्ट बार बार कहती रही कि गलत समरी, गलत नोटिफिकेशन जारी करते रहे। अब ये DGI के अपॉइंटमेंट का मामला, इसको भी कहा जा रहा है कि मिस हैंडल किया, जिसकी वजह से नुकसान हुआ है, तासुर बड़ा नेगेटिव गया है। तो ये हुकूमत में तनकीद क्या जायज़ है कि नाअहली की वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं? देखिए, गुजारिश ये है कि पाकिस्तान में अपॉइंटमेंट्स होती हैं और उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आज हम लेजिस्लेशन पास करें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाबंद है, उसको पाबंद हो। अगर लेजिस्लेशन कल हम EVM मशीन की कर देते हैं, पहली लेजिस्लेशन है, अपोजिशन जाना चाहती है सुप्रीम कोर्ट में जाए, सो अपॉइंटमेंट्स जो होती हैं उस पर हमेशा ही बातें होती है और बातें करना उनका हक है, करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कह रहे हैं कि मामला सेटल हो चुका है और जो है सामने आ जाएगा, जो लेटर है, नोटिफिकेशन, वो भी सामने आ जाएगा। मैक्सिमम 7 दिन लगेंगे, इससे कम भी हो सकता है।